سب سے پہلے کرپشن کا خاتمہ کرو. سندھ میں چاندی بچا ہے؟ سندھ میں 90% چاندی چوری کر کے لے گئے. پھر ہمیں کہتے پیٹرول کے بجٹ سے روڈ بنا رہے. ہم لوگ وزیر جو ہمارے صوبے کے وزیر ہیں تالیاں بجاتے ہیں کہ ہمیں پیٹرول کے بجٹ سے ہمارا روڈ بنا رہے. ریکوڈک لے گئے, سندھ لے گئے, سوئی گیس لے گئے, سی پیک لے گئے. پرائم منسٹر 4 دفعہ اس چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کے اندر آئے. دیکھیں, آپ نے پوچھا کہ کیا اچھی تجاویز دیں. اب تک جو بارڈر کے فیصلے بندش کا اس ایوان میں ہم سے کسی نے پوچھا ہے کہ بارڈر کیوں بند کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سیکورٹی ہے, تجویز لے لیں. کوئی اور مسئلہ ہے, تجویز لے لیں, ہم بات کریں. وہ کہتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے. دیکھیں, کرپشن نہیں ہو رہی. کرپشن جزیرے نہیں بن رہے باہر ملک. میری بات سنیں سب سے پہلے, میری بات سنیں, میری بات سن لیں. دو چیزوں کو آپس میں نہ ملائیں. میں گڑبڑ کروں گا. جب ظلم ہوگا, ظلم, سب سے پہلے کرپشن کا خاتمہ کرو. ایک طبقے کے کتا بھی دودھ پیتا ہو اس پاکستان میں اور دوسرے کو کہتے ہو آپ اسمگلنگ کر رہے ہو. بھائی, ظلم کے معاشرے میں جہاں ظلم ہو, اسپیکر صاحب, زیادتی ہو, گورنمنٹ تو کہتی ہے کرپشن فری میں بلوچستان ہے. آپ کو بتاؤں کیوں بند کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا, میری بات سن لیں. یہ ہمارے درد ہے دل کے بلوچستان میں. خود بارڈر سے جو ساتھیوں نے کہا, یہ بہت تھوڑے الفاظ ہیں. یہ عکاسی نہیں ہے ظلم کی. یہ عکاسی نہیں ہے. میں آپ کو تو کیوں بارڈر بند کرتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی پنجاب میں سیلاب آیا. ہم پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ ہیں, ان کے دکھ کی گھڑی میں پنجاب کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا, وابڈا کو ہدایت کی کہ بجلی کا بل پنجاب کے لوگوں سے مت لو. بلوچستان میں سیلاب نہیں آئے تھے گزشتہ 10 سالوں میں؟ نہیں آئے تھے. اسی وزیر اعظم کا ایک اعلان ہم نے سنا ہے کہ کیا کہ بلوچستان کے لوگوں سے بجلی کا بل مت لو. یہ ایک مجھے دے دے, میں استعفیٰ دے دوں اسمبلی سے. ایک بیان مجھے دکھاؤ. یہ ہے ذہنیت. میں ذہنیت کی بات کر رہا ہوں. لیکن وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں, سوال ہے آپ سے, انڈیا آپ کا دشمن ہے, انڈیا کا بارڈر کیوں بند رہی ہے؟ مولوی صاحب, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو NFC ایوارڈ کے تھرو پنجاب سے بہت بڑا پیسہ کاٹ کے آپ کو دے رہے ہیں. ریکوڈک تو کھا گئے, سندک کھا گئے, سوئی گیس کھا گئے. ہمیں خیرات نہیں چاہیے. میرا سوئی گیس مجھے کافی ہے. بھائی, آپ ریکوڈک چھین کے چلے گئے, مجھے خیرات دے رہے ہیں. اس سوئی گیس نے پورا پنجاب آباد کیا. میرے سوئی کے لوگ ابھی لکڑیاں جلاتے ہیں. اسپیکر صاحب, یہ احسان نہیں ہے. سندھ میں چاندی بچا ہے؟ سندھ میں 90% چاندی چوری کر کے لے گئے. پھر ہمیں کہتے پیٹرول کے بجٹ سے روڈ بنا رہے. ہم لوگ وزیر جو ہمارے صوبے کے وزیر ہیں تالیاں بجاتے ہیں کہ ہمیں پیٹرول کے بجٹ سے ہمارا روڈ بنا رہے. ریکوڈک لے گئے, سندھ لے گئے, سوئی گیس لے گئے, سی پیک لے گئے, سب لے گئے. اور ہمیں کہتے بھئی ہمارے وزیر صاحب ایسے شہباز شریف کی تعریف کر رہے ہیں جیسے پورا اسٹینڈ بلوچستان کو لائیں, پورا موٹر وے بلوچستان کو لائیں. پیٹرول کے بجٹ سے ہم روڈ. جناب اسپیکر, میں جو ایک نقطہ کہ اس ذہنیت اسلام آباد کی, میں ایک نقطے پہ کہہ رہا ہوں. اسلام آباد نہیں, میری بات سن لیں. یہ اسلام آباد کی جو ذہنیت جب تک درست نہیں ہوگا, ہم ایک صوبے کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے, ایک پاکستانی کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے. سیلاب یہاں بھی آیا تھا, جعفر آباد اور نصیر آباد میں بھی آیا تھا. یہی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جعفر آباد سے نصیر آباد جلمکسی سے بجلی کا بل مت لو. اعلان ہوا تھا؟ نہیں ہوا اعلان, کوئی نہیں ہوا. کیونکہ یہی ذہنیت ہے, یہی ذہنیت ہے. میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر, جو پورا ایوان ہے, مجھے حکومت کو کہہ دو, میری بات سن لیں. بلوچستان کی حکومت ہے, بلوچستان حکومت بلوچستان کی نمائندگی کرے. سلیم جو بلوچستان کی جو حکومت ہے, اپنی سیٹ پہ آئیں ذرا, اپنی سیٹ پہ آئیں ذرا. بلوچستان کی جو حکومت ہے, میں بلوچستان کی حکومت بلوچستان کی نمائندگی کرے. میں اتنا چاہتا ہوں. صاحب نے بہت ساری باتیں کی. مولانا صاحب تھوڑے سے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے بلوچستان کے جو حالات ہیں, ایشوز ہیں, جذباتی ہونا تو فطری طور پہ بندہ ہو ہی جاتا ہے. جس طرح دوستوں نے بارڈرز کی بات کی, تو بارڈر میں ایشوز تو ہیں جناب اسپیکر صاحب, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا, یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر کون سے وہ بارڈر ہیں جہاں اس طرح یہاں جو ایک سلسلہ بنا رہا کئی صدیوں سے ہمارے بلوچستان میں یا KP میں جو بارڈرز ہیں, جو افغانستان ایران کے ساتھ جو ملتے ہیں بلوچستان کے, جس طرح لوگ آتے جاتے رہے. ایک زمانے میں شاید حالات اس طرح کے تھے, وہ شاید وقت کی ضرورت تھی تو سارے سلسلے چلتے رہے. لیکن یہ صدیوں سے لوگ یہاں پر رہ بھی رہے ہیں, وہاں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں اس طرف اور اس طرف. آپس میں انہوں نے نسل در نسل ان کے
ताल्लुकात भी हैं, लेकिन बॉर्डर्स के अपने एक तरीक़ेकार होते हैं। हर हुकूमत का अपना एक मैकेनिज़्म होता है, एक सिस्टम होता है, उसके मुताबिक बॉर्डर्स चलते हैं। हालांकि पाकिस्तान के बॉर्डर्स में देखा जाए तो बहुत नरमी बरती गई। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने बात की फ्लड के हवाले से। इस सूबे में मेरे ख्याल में फ्लड हमने 10 में भी देखा जनाब स्पीकर साहब, और 12 में भी देखा, 22 में भी देखा। इसके अलावा भी फ्लड्स आते रहे, ऐसा नहीं है। फेडरल की हमेशा सपोर्ट रही है, और मेरे ख्याल में 10 में उस टाइम पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी फेडरल में। सबसे ज़्यादा नसीराबाद डिवीज़न में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट था, सोबतपुर, और उसके बाद जाफराबाद, सबसे ज़्यादा वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन बनी हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर जो दुनिया को देख रहा होता है, उस वक़्त के हालात भी इस तरह थे, उसके बावजूद उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में 4 दफ़ा तशरीफ़ लाए थे। प्राइम मिनिस्टर 4 दफ़ा उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए, तो उनके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कल भी हमारे अच्छे दोस्त थे, आज भी हैं। तो अपोजिशन का बड़ा सपोर्ट रहा। अपना कुदूस बिजंजो साहब खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, उस वक़्त चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर कहीं ना कहीं इस सूबे को सपोर्ट फ्लड वालों को नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी चीफ मिनिस्टर की वजह से। अगर उसकी जगह कोई और चीफ मिनिस्टर होता और शहबाज शरीफ साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त थे, तो मैं कहता हूँ कि उनसे बहुत ज़्यादा इस सूबे के अंदर काम हो सकते थे। लेकिन जाहिर है, जब हम खुद कहें ऑन द रिकॉर्ड उनकी बातें हैं कि जी हमें फेडरल से कुछ भी नहीं चाहिए, हम में इतनी कैपेसिटी है कि हम फ्लड वालों को संभाल सकते हैं, ये हमारे उस टाइम के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन बस इन बातों की वजह से, उनके रवैये की वजह से ये सूबा बड़ा सफ़र किया। तो ऐसा नहीं है कि फेडरल से हमें सपोर्ट नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उस वक्त आए। यही फ्लड सिंध में भी आया और बलूचिस्तान में भी आया। आप सिंध में जाकर देखें, 100% काम हो चुका। बलूचिस्तान में क्यों नहीं हुआ? तो उस वक़्त की जो हुकूमत थी सूबे की, उसकी मेरे ख्याल में कमज़ोरी की वजह से, भी ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, उसकी कमज़ोरी की वजह से ज़रूर हमने थोड़ा सा सफ़र किया।